خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی زبردست کہانی سنانے والے ہیں جس میں ایک طرف ایک نبی کا پختہ ایمان ہے اور دوسری طرف ایک ظالم ملکہ کا تکبر۔ تو آئیے چلتے ہیں حضرت الیاس علیہ السلام اور اس ظالم ملکہ ایزابل کی دنیا میں۔ یہ کہانی ہے قدیم اسرائیل کی، جہاں ایمان اور ظلم کی ایک بڑی جنگ لڑی گئی۔ اچھا، تو یہ کہانی ہمارے ہیرو سے نہیں بلکہ اس سلطنت سے شروع ہوتی ہے جو اپنے حکمرانوں کی وجہ سے بالکل اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، یعنی بادشاہ اخیاب اور اس کی طاقتور بیوی ملکہ ایزابل۔ دیکھیں، اس وقت بنی اسرائیل میں پھوٹ پڑ چکی تھی۔ شمالی سلطنت پر نام کا تو بادشاہ اخیاب تھا، لیکن اصل میں حکومت کی باگڈور ملکہ ایزابل کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے اپنی طاقت کا استعمال کیا اور پوری کی پوری سلطنت کو مجبور کر دیا کہ وہ ایک سچے خدا کو چھوڑ کر بال نامی بت کی پوجا کریں۔ اب یہ بال تھا کیا؟ یہ بڑا دلچسپ ہے۔ یہ 4 چہروں والا ایک بت تھا اور عبرانی زبان میں اس نام کا مطلب ہے آقا یا مالک، یعنی یہ نام ہی اصل مالک اللہ کے اختیار کو ایک طرح سے چیلنج تھا۔ اور اس کی پوجا میں صرف سونا چاندی ہی نہیں بلکہ انسانی قربانیاں بھی شامل تھیں۔ تو ایسے میں جب ہر طرف گمراہی اور ظلم کا اندھیرا تھا، ایک الہی پیغمبر کو بھیجا گیا تاکہ وہ ان ظالموں کو للکاریں اور لوگوں کو واپس سچائی کے راستے پر لائیں۔ اور یہ ذمہ داری ملی حضرت الیاس علیہ السلام کو۔ وہ حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھے اور قرآن میں بھی ان کا ذکر بڑے احترام سے کیا گیا ہے۔ ان کا مشن بالکل صاف تھا، بیل کی پوجا کو ختم کرنا اور لوگوں کو واپس ایک سچے خالق کی طرف بلانا۔ لیکن ہوا کیا؟ بادشاہ، ملکہ اور عوام کسی نے ان کی بات نہیں مانی، الٹا سب ان کے دشمن ہو گئے اور انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ آخرکار انہیں ایک دور دراز غار میں پناہ لینی پڑی۔ اب سوچیں، ایک طرف اکیلے نبی اور دوسری طرف پوری سلطنت۔ ایسے میں حضرت الیاس نے اللہ سے ایک نشانی مانگی، ایک ایسا کھلا معجزہ جو بال کے جھوٹ کا پردہ فاش کر دے اور سب کو دکھا دے کہ اصل طاقت کس کے پاس ہے۔ اور پھر اللہ کی طرف سے ان کی نافرمانی کی سزا کے طور پر ایک شدید قحط نے پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جب لوگ بری طرح پریشان تھے تب حضرت الیاس سامنے آئے اور بادشاہ اخیاب کو ایک کھلا چیلنج دیا، ایک ایسا چیلنج جس سے ہمیشہ کے لیے فیصلہ ہو جائے کہ سچا خدا کون ہے۔ اور چیلنج کیا تھا؟ چیلنج یہ تھا کہ کس کا خدا آسمان سے آگ بھیج کر قربانی قبول کرتا ہے۔ اس مقابلے کے لیے کوہ کرمیل یعنی ماؤنٹ کارمل پر سب اکٹھے ہوئے۔ ایک طرف تھے حضرت الیاس اور دوسری طرف بال کے 450 پجاری۔ تو مقابلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے بال کے 450 پجاریوں نے اپنا جانور تیار کیا۔ وہ صبح سے دوپہر تک چلاتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ پھر باری آئی حضرت الیاس کی۔ انہوں نے اپنی قربانی تیار کی اور ایک سچے خدا سے دعا کی۔ اور جانتے ہیں کیا ہوا؟ دعا کرتے ہی فوراً آسمان سے آگ اتری اور ان کی قربانی کو جلا کر راکھ کر گئی۔ یہ معجزہ دیکھ کر بہت سے لوگ تو فوراً سجدے میں گر گئے، لیکن ملکہ ایزابل، اس کا دل تو نفرت سے اور بھی زیادہ سخت ہو گیا۔ یعنی اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لائی بلکہ الٹا حضرت الیاس کو قتل کرنے پر تل گئی۔ لیکن یہ جو پہاڑ پر معجزہ ہوا تھا نا، یہ اس کہانی کا اختتام نہیں تھا بلکہ یہ تو ان مغرور حکمرانوں کے زوال کی شروعات تھی۔ اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی وارننگز ایک ایک کر کے سچ ثابت ہونے لگی۔ پہلے تو پڑوسی سلطنت کا بادشاہ تباہ ہوا جس نے بال کی پوجا شروع کی تھی۔ پھر کچھ سالوں بعد بادشاہ اخیاب اور اس کا بیٹا بھی ایک جنگ میں مارے گئے۔ آخر میں جنگلی قبیلوں نے سلطنت پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا اور ملکہ ایزابل کا انجام یہ ہوا کہ اسے نیزے سے مار دیا گیا۔ تو دیکھیں، ایک طرف ان ظالموں کا غرور تھا اور دوسری طرف ان کا عبرتناک انجام۔ ایزابل، جس کو اپنی طاقت پر اتنا تکبر تھا، اس کی لاش کو جنگلی کتوں نے کھایا، اور بادشاہ اخیاب جو اپنی حکومت کے نشے میں تھا، جنگ میں شکست کھا کر مارا گیا۔ مطلب صاف ہے کہ ان کی دنیاوی طاقت خدا کے انصاف کے آگے کچھ بھی نہیں تھی۔ تو ظالم تو مٹی میں مل گئے، لیکن حضرت الیاس کا نام اور ان کا پیغام ہمیشہ کے لیے زندہ رہا، اور انہوں نے تاریخ میں اللہ کے سب سے عظیم پیغمبروں میں اپنا مقام بنایا۔ یہاں تک کہ قرآن میں بھی اللہ نے ان کا ذکر خیر کے ساتھ کیا۔ سورۃ الصافات میں فرمایا گیا، اور ہم نے بعد کی نسلوں میں ان کا اچھا ذکر چھوڑ دیا۔ الیاس پر سلام ہو، یعنی ان کی ہمت اور ایمان کی کہانی کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا۔ اور صرف ان کی زندگی ہی نہیں بلکہ اس دنیا سے ان کا جانا بھی ایک معجزہ تھا۔ اسلامی روایات کے مطابق اللہ نے حضرت الیاس کو ایک آتشی گھوڑے پر آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، اور وہ آج بھی زندہ ہیں۔ وہ ان چند خاص نبیوں میں سے ایک ہیں جنہیں موت کا ذائقہ چکھے بغیر اٹھا لیا گیا۔
روایات کے مطابق 4 انبیاء ایسے ہیں جو اللہ کے حکم سے زندہ ہیں۔ ان میں سے حضرت خضر اور حضرت الیاس زمین پر ہیں، جبکہ حضرت ادریس اور حضرت عیسیٰ آسمانوں پر ہیں۔ تو حضرت الیاس کی یہ پوری کہانی ہمیں ایک بہت اہم سبق سکھاتی ہے، وہ یہ کہ توحید یعنی ایک خدا کی عبادت اور شرک یعنی بت پرستی، ان کے درمیان جنگ ہمیشہ سے چلتی آئی ہے، لیکن جیت ہمیشہ سچائی کی ہی ہوتی ہے۔ اور آخر میں یہ کہانی ہمارے لیے ایک بہت گہرا سوال چھوڑ جاتی ہے کہ آج جب انبیاء کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے تو ان کے پیغام کو قائم رکھنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ایک ایسی بات ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ سچ اور انصاف کو قائم رکھنا اب ان لوگوں کا کام ہے جو آخری الہامی کتاب پر یقین رکھتے ہیں۔